السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس کا دائرہ بڑھانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ نے خطے کو درپیش سیکیورٹی مسائل سے مشترکہ طور پر نمٹنے پر زور دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ PIA نے آئندہ ماہ کی 3 تاریخ سے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان اپنی براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بھارتی حمایت یافتہ 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آٹے کی قیمت میں مصنوعی اضافے سے صارفین کو تحفظ دینے کے لیے متعلقہ حکام کو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات آئندہ ماہ کی 27 تاریخ کو ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں کشمیریوں کی املاک ضبط اور تباہ کر دی ہیں۔ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی وجہ سے ممکنہ خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس کا دائرہ بڑھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کے سیلاب اور مشرق وسطی میں جاری تنازع کے باوجود پاکستان کی معیشت مستحکم رہی۔ یہ جو ہمارا سفر اس وقت جاری ہے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف، اس میں جو قومی آمدنی ہے اس کو مضبوط کرنا اور رہنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو پچھلے سال میں جب سیلاب آئے اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے، بیکاز ہمارے پاس بفرز موجود تھے اور یہ معاشی استحکام کی وجہ سے بفرز موجود تھے کہ ہم نے جو سیلاب کی ریسکیو اینڈ ریلیف تھا اور اس وقت جو ہم امپورٹ جو ہیں بڑے ہیں ان ٹرمز آف آئل، یہ ہم اپنے وسائل سے پورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے مقامی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان چیلنجز پر قابو پایا اور اس سلسلے میں غیر ملکی امداد نہیں دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آمدن کے لیے ٹیکس کے دائرہ کار میں توسیع ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے تاجروں پرچون فروشوں کے لیے فکس ٹیکس کی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ آج کا جو قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، جو ایک یہ جو پورا سیگمنٹ ہے، تقریباً ہے کہ 30 سے 40 لاکھ یہ جو ہماری چھوٹے دکانداروں کی برادری ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں اور ایکچولی ان کے مطالبے کے مطابق وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ملکی وسائل ہیں ان میں ہم اپنی کنٹریبیوشن دیں۔ تو یہ ان کی مشاورت اور مطالبے کے مطابق آج یہ جو اسکیم ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسکیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اسکیم میں فکس ٹیکس کی مقررہ شرح 1% ہے، جبکہ پہلے سے کیا گیا کوئی بھی ود ہولڈنگ ٹیکس اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکیم کے تحت ٹیکس کی کم از کم ادائیگی 25,000 روپے ہوگی، جبکہ بڑے کاروباری ادارے پر اپنی سیلز کے حجم کے مطابق 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ چھوٹے تاجروں اور پرچون فروشوں کی مشاورت سے مقرر کردہ ٹیکس کی اختیاری اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔ بلال اظہر نے کہا کہ چھوٹے تاجروں اور پرچون فروشوں کے لیے ایک صفحے کا فارم متعارف کرایا گیا ہے جو اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ فکس ٹیکس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کم از کم 25,000 روپے کی ادائیگی کے ساتھ فارم جمع کرائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ جو تاجر فکس ٹیکس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے وہ عام دہندگان رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے سے کٹوتی شدہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فکس ٹیکس اسکیم میں پرچون فروشوں اور چھوٹے تاجروں کو عمومی جانچ پڑتال سے مستثنی قرار دیا جائے گا اور آڈٹ سے متعلق کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ نان فائلرز کے ساتھ ساتھ موجودہ فائلرز بھی فکس ٹیکس اسکیم میں شامل ہونے کے اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تاجر جو فائلرز ہیں اور فکس ٹیکس اسکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کی مجموعی آمدنی گزشتہ 3 سالوں میں 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ فکس ٹیکس اسکیم کے ذریعے ریٹرن فائل نہیں کریں گے اور نہ ہی عام ٹیکس نظام کے ذریعے فائلر بنیں گے ان پر پہلے مہینے 10,000 روپے، دوسرے مہینے 25,000 روپے اور تیسرے مہینے 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور سائبر جرائم سمیت خطے کو درپیش سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے داخلہ اور سلامتی عامہ کے وزراء کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو پرامن اور محفوظ خطے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے خفیہ معلومات کا تبادلہ بڑھانے، مشترکہ خطرات کا جائزہ لینے اور آن لائن انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوششوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے باہمی اعتماد، مساوات، شراکت داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی شنگھائی اسپرٹ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران نے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات آج بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کے درمیان ملاقات میں کہی گئی۔ ملاقات میں کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات اور تازہ ترین علاقائی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ پیشکش وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کی۔ وفاقی وزیر نے M6 سکھر، حیدرآباد، M10 کراچی پورٹ اور M13 کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبوں میں تصویراتی شراکت داری کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص روٹس انتہائی موزوں ہیں جو تجارتی لحاظ سے انتہائی منافع بخش اور سعودی کاروباری برادری کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہیں۔ جواب میں شہزادہ منصور بن محمد السعود نے سعودی بزنس کونسل کی جانب سے موٹر وے کے ان خصوصی منصوبوں میں شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے آج مدینہ کی کورٹ آف اپیلز کے چیف جج شیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم سے ملاقات کی۔ مدینہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے اطلاع دی ہے کہ ملاقات میں پاکستانی حجاج کرام کے لیے انتظامات اور مذہبی امور میں دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار محمد یوسف نے عازمین کو سہولت فراہم کرنے میں سعودی حکام کے تعاون کو سراہا اور دونوں برادر ممالک کے درمیان مذہبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شیخ عبد المحسن القاسم نے وزیر مذہبی امور کا خیر مقدم کیا اور پاکستانی حج مشن کی خدمات کو سراہا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور مواقع یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پنجاب کے اقلیت امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں اقلیتوں کے حقوق، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی حقوق کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان اپنی براہ راست پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان طلباء، کاروباری افراد، سیاحوں اور دونوں ممالک کے درمیان مؤثر اور آسان سفری سہولیات کے خواہاں خاندانوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی کے دوران 6 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں جو علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجگور میں فتن الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کی تعریف کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ فتن الہندوستان اور اس کے سہولت کار پاکستان کا امن و استحکام سبزاز کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائی اس کے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماحول کے تحفظ، قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ مستحکم پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی امور کے بارے میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پانی کو ذمہ داری سے استعمال کریں، کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں، جنگلات اور حیاتیاتی تنوع کو محفوظ بنائیں اور توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا موضوع موسمیاتی لائحہ عمل اس بات کی بھرپور یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانیت کو درپیش ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے فوری اور مربوط عالمی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں اسموگ پر قابو پانے اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ عالمی یوم ماحولیات کے سلسلے میں لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ موسمیاتی تبدیلی پر سرگرمی سے کام کر رہی ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ ہر بڑے ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد سے قبل اس کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں 9000 سے زائد صنعتی یونٹس میں ماحولیاتی کنٹرول سسٹم نصب کیے گئے ہیں، جبکہ ماحولیاتی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے 14000 سے زائد اینٹوں کے بٹوں کو QR کوڈ چسپاں کیے گئے ہیں۔ آج 9000 سے پلس انڈسٹریل یونٹس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں۔ 14000 سے زیادہ جو بھٹے ہیں ان کے اوپر QR کوڈ لگ کے وہ میپ ہو کر ان کے دھوئیں کو لائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے، ڈرون سرویلنس کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے لیے وزیر اعلیٰ کا ویژن ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ صارفین کو آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے سے بچایا جا سکے۔ اور انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مارکیٹ میں گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں اور صارفین دونوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کاشتکاروں، مل مالکان، تاجروں اور وفاقی حکام کے تعاون سے گندم کی مسلسل فراہمی اور منصفانہ قیمتیں یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے سیاسی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار رائے دہندگان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں۔ آزاد امیدوار بھی بھرپور انداز میں میدان میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے ووٹ اتوار کو ڈالے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انتخابی اسکیجول کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی رواں ماہ کی 9 سے 19 تاریخ تک ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ نے کفایتیاری اقدامات میں رواں ماہ کی 13 تاریخ تک توسیع کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج مظفر آباد میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ کابینہ نے آزاد کشمیر پینے کے پانی کی پالیسی 2026 اور فوجداری قانون ایکٹ 2024 میں ترامیم کی منظوری دی، جس کا مقصد سائبر جرائم کے خلاف اقدامات مضبوط کرنا ہے۔ کابینہ نے اپنے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی مزید توثیق کی اور ان پر عمل درآمد پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی مسلط کردہ انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں کشمیریوں کی املاک پر قبضہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکام نے ضلع پلوامہ کے علاقے چیرسو میں 2 دکانوں میں مویشیوں کے باڑے پر مشتمل ایک تعمیر شدہ عمارت کو مسمار کر دیا۔ ادھر ضلع راجوری میں آج 14ویں روز بھی بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم انہیں اس میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ملی۔ منجا کوٹ سیکٹر کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوج، ہیلی کاپٹرز، ڈرون، سراغ رساں کتوں، پیرا کمانڈوز اور ملٹی بیرل گرنیڈ لانچرز کی تعیناتی کے باوجود فورسز اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموصفی نے علاقے میں نوجوانوں کی جاری گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بڈگام میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آغا سید حسن الموصفی نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے بد اعتمادی اور سماجی اضطراب میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس نے حفاظتی خدشات اور سیاحت کے لیے مناسب بنیادی ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے ضلع بارہمولہ کے اندرونی علاقوں میں سیاحوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان سے بھارت کے غیر موزوں تجارتی طریقے عالمی سطح پر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ایک بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نے امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر کے کئی سال تک امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نہ صرف غیر منصفانہ تجارتی طریقے اختیار کرتا ہے بلکہ حقائق کو چھپاتا ہے اور دہشت گردی جیسے حساس معاملات پر دھوکہ دہی سے کام کرتا ہے۔ امریکی صدر کے بھارت مخالف بیانات نے بھارت اور امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات کے تمام دعووں کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ عالمی تنظیم کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے تنظیم کے سیکرٹری جنرل طلعت بیگ مسعودیوکوف نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدامنی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تنظیم کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف آندرے سردیوکولوف نے بھی افغانستان میں عالمی دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکار ایس پی جان کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں فتح حاصل کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سمیت قومی ٹیم کے کھلاڑی، کوچنگ سٹاف اور انتظامیہ سب تعریف کے مستحق ہیں۔ پاکستان فٹ بال ٹیم نے 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی ٹورنامنٹ میں میزبان مالدیپ کو 3-0 سے شکست دے دی ہے۔ اس کامیابی سے پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ اتوار کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کی 2 بہترین ٹیموں کے درمیان فائنل بدھ کو کھیلا جائے گا۔ جاپان کے شہر کاکامیگہارا میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ 2026 ہاکی ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل بھارت اور جاپان کے درمیان کل اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ کانسی کے تمغے کے لیے میچ بھی کل اسی مقام پر ہوگا جس میں پاکستان اور ملیشیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے اس ماہ کی 13 سے 20 تاریخ تک بیلجیم اور اسپین کے خلاف پرو لیگ میچز کے ساتھ بین الاقوامی مقابلے جاری رہیں گے۔ اس کے بعد اس ماہ کی 23 سے 27 تاریخ تک انگلینڈ میں بھارت اور انگلینڈ کے خلاف میچز ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کے ان مقابلوں سے نیدرلینڈز اور بیلجیم میں 14 سے 30 اگست تک ہونے والے FIH ہاکی ورلڈ کپ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے صوبے بھر میں 19 اسپورٹس اکیڈمیز قائم کرے گی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے مطابق اکیڈمیاں مفت کوچنگ، تربیت کی جدید سہولتیں اور ماہرانہ رہنمائی فراہم کریں گی۔ اس کے علاوہ کھلاڑیوں کو ان کے کیریئر کی طرف بڑھنے کے لیے مؤثر رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی۔ حکام نے بتایا کہ اس اقدام میں باکسنگ، اسکواش، ہاکی، تائیکوانڈو، تیراکی، فٹ بال، کرکٹ، ایتھلیٹکس، ٹینس، کشتی اور کبڈی سمیت 19 کھیلوں کو شامل کیا جائے گا۔ رجسٹریشن باقاعدہ آغاز پہلے ہی سے شروع کر دی گئی ہے۔
डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के तहत ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 कमर ज़मान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पेशावर में शुरू हो गई है। इवेंट में चारों सूबों इस्लामाबाद, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के 15 साल से कम उम्र 100 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आला के मशीर बराए खेलों और अमूर नौजवानान ताज मोहम्मद इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत खेलों के फ़रोग़ और नौजवान खिलाड़ियों को कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने के मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2026 इतवार से पेशावर में शुरू होगी, जिसमें मुल्क भर से 952 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए एहतमाम 6 रोज़ा इवेंट में स्क्वाश, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कराटे और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। चैंपियनशिप में तमाम सूबों सरकारी महकमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ज़्यादातर इवेंट्स में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग मुकाबले होंगे, जबकि वॉलीबॉल के मुकाबले सिर्फ मर्दों की कैटेगरी में होंगे। उधर चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब कल पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और पाकिस्तान का अंडर 17 वॉलीबॉल स्क्वाड 17 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के वॉलीबॉल वर्ल्ड कप 2026 में मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। टूर्नामेंट इस साल 19 से 30 अगस्त तक कतर में खेला जाएगा। पाकिस्तान अंडर 17 वॉलीबॉल टीम के नौजवान खिलाड़ी दुनिया भर से उभरती हुई टॉप टीमों के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुन लेते हैं तिजारत से मुताल्लिक। ऐवान सनत व तिजारत इस्लामाबाद के सदर सरदार ताहिर महमूद ने मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती इन्हितात के मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर कारोबारी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की, सेहतियामा और आइंदा नस्लों की भलाई के लिए साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल नागुज़ीर है। उन्होंने कारोबारी बरादरी पर जोर दिया कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं, तवानाई की इस्तेदादिकार बेहतर बनाएं और पायदार तरक्की के इक़दाम के लिए ताउन करें। सरदार ताहिर महमूद ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करने और सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान को फ़रोग़ देने के लिए ऐवान सनत व तिजारत के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 696.57 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,70,478.94 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 727 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 697 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज TPL प्रॉपर्टीज़ कंपनी की सबसे ज़्यादा 42 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 491 कंपनियों के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 248 कंपनीज़ के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 205 में कमी, जबकि 38 कंपनीज़ के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 47 रुपये 21 पैसे का इजाफा, जबकि रफान मेस प्रोडक्ट्स के हिस्सस की कीमतों में 71 रुपये 41 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ यूँ रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 278 रुपये 30 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 373 रुपये 68 पैसे, 374 रुपये 36 पैसे। यूरो 323 रुपये 26 पैसे, 323 रुपये 84 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 13 पैसे, 74 रुपये 26 पैसे। और UAE दिरहम कीमत ख़रीद 75 रुपये 78 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 92 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,01,012 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने इस माह म्यूज़िकल और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का एहतमाम किया है, जिनमें फ़न के शायकीन पूरे महीने में मुतनव्वे तफरीही और फ़नी तजर्बात से मुस्तफ़ीद होंगे। इस सिलसिले का आगाज़ आज अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल नंबर 1 में हावी की परफॉर्मेंस से हुआ, जिसके बाद कल इसी मकाम पर सज्जाद अली लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। सकाफती तकरीबात में रवां माह की 12 तारीख को कल्चरल कॉम्प्लेक्स अलहमरा में बिलाल सईद अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जबकि मारूफ मौसीकार मुर्तज़ा गज़लबाश रवां माह की 13 तारीख को कल्चरल कॉम्प्लेक्स में परफॉर्म करेंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अस्मा बुखारी की क़यादत में इदारा सकाफ़ती प्रोग्रामों को वसअत देने और मारूफ और उभरते हुए फ़नकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है।
الحمرہ آرٹس کونسل منگل سے الحمرہ اسکلپچر اسٹوڈیو میں 2 روزہ مجسمہ سازی کی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی، جس کا مقصد بصری فنون کو فروغ دینا اور مجسمہ سازی کے شعبے میں ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ یہ اقدام تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں کے ذریعے تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور لاہور کی متحرک آرٹس کمیونٹی کو مضبوط بنانے کے لیے الحمرہ کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ جامعہ کراچی کی ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ نے پاکستان کی قیمتی مقامی مویشی نسل ریڈ سندھی کیٹل کی مکمل جینیوم سیکوینسی مکمل کر دی ہے۔ یہ کامیابی انفیکشن پر قابو پانے، بیماریوں کی روک تھام اور مویشیوں کی پیداواری صلاحیت بہتر بنانے کے حوالے سے ایک اہم سائنسی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق لمپی سکن ڈیزیز سے متاثرہ جانوروں سے حاصل ہونے والے وائرس کی مکمل جینیومی خصوصیات کا بھی مطالعہ کیا گیا، جس سے ہوسٹ اور وائرس کے درمیان حیاتیاتی تعلقات کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی۔ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ سلیم کے مطابق اس پیش رفت سے جدید افزائش نسل، بیماریوں سے نمٹنے اور دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی۔ چین اور پاکستان کی سائنسی تعاون میں ایک اہم سنگ میل اس وقت عبور کیا گیا جب چین کے شہر نگبو میں روایتی چینی طب سے متعلق ایک بین الاقوامی فورم کے دوران جڑی بوٹیوں پر مبنی ادویات کی تحقیق و ترقی کے لیے زیجیانگ اور پاکستان مشترکہ لیبارٹری کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر شنگھائی تعاون تنظیم کی ٹریڈیشنل میڈیسن انڈسٹری الائنس اور اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنس و تکنیکی تعاون نے چین اور پاکستان کے درمیان روایتی طب کے شعبے میں کلینکل مطالعات، مصنوعات کی تیاری اور علمی تبادلوں کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ اور برطانیہ کی برسٹل یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے ڈپریشن کے علاج کے لیے ایک بالکل نیا طریقہ دریافت کرنے کی جانب پیش رفت کی ہے، جس میں دماغی کیمیا کی بجائے جسم میں سوزش کو ہدف بنایا گیا ہے۔ مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدافعتی نظام کو ہدف بنانا ان مریضوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جن پر روایتی اینٹی ڈپریسنٹ ادویات مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں متوقع موسمی صورتحال اور ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ بارش، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر رابطہ سڑکوں کی بندش کا بھی خطرہ موجود ہے۔ ہنزا، نگر، گلگت، چلاس، استور، شگر، چترال، کالام، اپر کوہستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ ہے۔ شمشال ویلی، عطا آباد جھیل، کریم آباد، گلمیت، ششکٹ بالا اور پسو کے درمیان رابطہ سڑکیں حساس قرار دی گئی ہیں، جبکہ شگر ویلی روڈ، سکردو روڈ، دیوسائی روڈ اور کاراکرم ہائی وے پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ کلام، کندول، آڑنکیل، داسو، پٹن اور چترال ویلی کے پہاڑی مقامات پر سفری سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو حساس شاہراہوں اور پہاڑی علاقوں میں الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سیاح اور مسافر شمالی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل موسم اور سڑکوں کی صورتحال ضرور چیک کریں۔ عوام این ڈی ایم اے کی آفیشیل ایپ پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ سے بروقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے تمام صوبائی اور زرعی اداروں کو ممکنہ موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی پنجاب میں مطلع جزوی بارآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بلائی، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں مالم جبہ سے 25 ملی میٹر، دیر اور کلام سے 5، کشمیر میں مظفر آباد سے 25، گلگت بلتستان میں گوپا سے 7۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہینا شاہد، مدیر احسن امجد، نیوز پروڈیوسر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی،
نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور ترجمہ کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عبد القدیر اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حامی و ناصر.